اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اما نوالہ اعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور مالک کوثر محبوب دلبر احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تقریب سعید جمعۃ المبارک آج کے اس پر نور ماحول کے اندر میری گفتگو کا عنوان ہے حضور آ گئے ہیں۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ وہ میری زبان سے کلمۃ الحق جاری فرمائے اور سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ ربیع الاول شریف کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، ہر ایک کے چہرے پر حضور کی محبت بڑی مسکراہٹ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے سلسلے میں ہر طرف جوش و جذبہ نظر آ رہا ہے۔ جس کو دیکھو وہ مصطفیٰ کے گیت گا رہا ہے، مصطفیٰ کا پر درود و سلام بھیج رہا ہے۔ ہر ایک کے سینے میں ایک بہار کا ماحول پیدا ہو چکا ہے۔ ہر ایک کی خواہش ہے کہ میرا گھر بھی سجے، ہمارے گلی بھی سجے، ہمارے محلے میں پروگرام بھی ہو، کیونکہ کملی والے محبوب آ گئے ہیں، کیونکہ حضور آ گئے ہیں، کیونکہ حضور آ گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا، اللہ کی طرف سے نور آ گیا، اللہ کی طرف سے کیا آیا؟ نور آ گیا۔ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اور ایک روشن کتاب بھی آ گئی۔ درمیان میں واو آیا، اور واو حروف عطف ہے، چونکہ وہ پہلے کو بھی علیحدہ کرتا ہے دوسرے کو بھی علیحدہ کرتا ہے، تو پتہ چلا پہلے جو آیا وہ کچھ اور، دوسرا آیا کچھ اور۔ پہلا نور مصطفیٰ آیا، دوسرا روشن قرآن آیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک یہی جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور، یعنی کہ یوں سمجھ لیجئے کہ حضور آ گئے ہیں، نور آ گئے ہیں، سرور آ گئے ہیں۔ کیا آ گئے ہیں؟ سرور آ گئے ہیں۔ حضور آ گئے ہیں، سرور آ گئے ہیں۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ کہتا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اللہ کہندا جدو تانوں میری طرفوں رحمت ملے اور دا فضل ملے تے خوشی کریا کرو۔ اللہ اکبر، رحمت کیڑی ہے؟ میرے مصطفیٰ دی ذات تے فضل اللہ دا قرآن تے خوشی نہ کریے تے کیوں نہ کریے؟ آکھنا تے پوے گا حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ نو پیج کے ساڑھے اتے احسان کیتا۔ اللہ فرماندہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اسی مسلمانہ اتے مومنہ اتے بڑا احسان کیتا ہے۔ یا اللہ کی احسان کیتا ہے جو آمل دائے میں ننو اپنا محبوب عطا کر دیتا ہے۔ جیسی کیوں نہیں اکنا حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خوشی کیوں نہ کریے؟ اگر کافر خوشی دا اظہار کرے اللہ انہوں بھی انعام دے دیندا ہے۔ آؤ واقعہ سنا بخاری شریف دے اندر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چچا ابو لہب جدی مذمت وچ اللہ نے ایک سورت اتاری جدا نام سورہ لہب۔ ابو لہب دی بانڈی سویوا انہوں او دی باندی سے جس ویلے میرے نبی علیہ السلام دی ولادت ہوئی او باندی دوڑ دی ابو لہب دے کول آ گئی، آن کے کہندی ابو لہب تیرے پراول پتر ہویا ہی،
تیرے پراول پتر ہویا، تیرے پراول پتر ہویا ہی۔ ابو لہب نو خوشی ہو گئی، خوشی دی لہر دوڑ گئی۔ ابو لہب نے اپنی انگل دا اشارہ کیتا، آکھیا جا باندھیے میرے پتریے دی آمد دی وجہ تو میں تینوں اج تو بعد آزاد کیتا ہے۔ میرا پتریا پیدا ہویا ہے جدا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے انگلی دا اشارہ کیتا، اندر نے جس ویلے ابو لہب حالت کفر وچ مر گیا۔ امام بخاری نے اپنی کتاب دے اندر گل لکھی ہے، حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کردے پے نے، جس ویلے حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کردے، امام بخاری لکھ دے نے کہ جس ویلے ابو لہب مر گیا، حضرت عبداللہ بن عباس نو خواب چ ملیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہندے نے اے ابو لہب تیرے نال معاملہ کنجدا ہویا ہے؟ آندا بڑا سختی دا معاملہ ہویا ہے، بڑی سزا ملدی ہے، لیکن ایک گل بڑی واضح کر دینا چاہنا وا۔ آپ پوچھدے نے کیڑی گل ہے؟ او کہندا ہے جدوں سوار دا دن ہوندا ہے، پیر دا دن ہوندا ہے تے میری اس انگلی وچوں پانی نکل ہوندا ہے، میرا عذاب بھی کٹ جاندہ ہے، میرا عذاب بھی کٹ جاندہ ہے، تخفیف ہو جاندہ ہے۔ میں پوچھنا ماں او عذاب کیوں تخفیف ہوندہ ہے، کٹتا کیوں ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس کہندے نے ابو لہب کہندہ ہے خواب دے وچ، او عبداللہ بن عباس اس انگل دے نال میں اشارہ کیتا سی محمد دی ولادت دی خوشی دی وجہ تو اللہ نو انی گل چنگی لگی ہے، میری انگل وچوں پانی نکلدا ہے۔ اللہ اکبر، سمجھ نہیں آئی گل دی؟ او گل سنو، اگر کافر بندہ ہوئے حضور دے میلاد دی خوشی کرے، اللہ دا انعام ہو جاندہ ہے۔ تسی تے میں حضور دے امتیاں، اسی تے خوشی کرنے ہاں، پتہ نہیں اللہ دے ہاں کتنا مرتبہ ہو جاندہ ہے۔ حضور آ گئے ہیں، حضور آ وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، اٹھو غم کے مارو، چلو بے سہارو، خبر یہ سناؤ۔ اللہ تو خود کہندا قد جاءکم من اللہ نور، اللہ دا نور آیا، یہ بھی آیا قد جاءکم رسول، تمہارے پاس رسول آگئے۔ دیکھو اللہ بھی میرے نبی دے ہوندیاں گلاں کرتا ہے، اللہ میرے نبی دے ہوندیاں گلاں کرتا ہے، تے اسی بھی تے گلاں یہی کرنے پہ ہیں۔ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، قد جاءکم رسول، تواڈے کول رسول آ گئے۔ اے دا ترجمہ کر کے ویکھو، اگر امام اہل سنت دا ترجمہ کرو گے تے مطلب یہی نکلے گا تواڈے کول رسول آ گئے۔ اگر ترجمہ جڑا ہے اشرف علی تھانوی دا کرو گے تو یہی مطلب نکلے گا حضور آ گئے۔ اگر کوئی لاہور بہ کے قرآن کھول کے پڑھتا ہے یہ مطلب یہی پڑھے گا حضور آ گئے۔ اسلام آباد پہ کھول کے قرآن پڑھتا ہے یہ مطلب یہی نکلے گا سونے نبی آ گئے، نور والے نبی آ گئے، رسول آ گئے۔ اگر کوئی بندہ امریکہ جو پڑھتا ہے وہ بھی یہی پڑھے گا حضور آ گئے۔ اگر داڑھی منا کوئی پڑھتا ہے تو یہی پڑھے گا حضور آ گئے۔ ساری کائنات کوئی ترجمہ کرے گی حضور آ گئے، اسی بھی یہی کہنے ہیں حضور آ گئے ہیں، حضور آ اٹھو غم کے مارو، چلو بے خبر یہ سناؤ۔ آمد مصطفیٰ تو پہلوں کی سی، آمد مصطفیٰ سے پہلے جسم تھے احساس نہ تھا، عام تھے مگر خاص نہ تھا، زمین تھی پر سبزہ نہ تھا، سر تھے قرار نہ تھا، سر تھے وقار نہ تھا، دل تھے دھڑکن نہ تھی، گلشن تھی پھبن نہ تھی، پھول تھے مہک نہ تھی، ستارے تھے چمک نہ تھی، ہوش تھی محبت نہ تھی، ظلمت تھی ہدایت نہ تھی، زبانیں تھی صداقت نہ تھی، آنکھیں تھی حیا
حیا نہ تھی، شرمندگی تھی، بربندگی نہ تھی، ظلم تھا، حلم نہ تھا، جہالت تھی، علم نہ تھا۔ ان حالات وچ جدو رحمت خداوندی جوش وچ آئی، کوئی پکارن والا کہندا پیا اے اوے اٹھو، او اٹھو مبارک ہو تانوں مبارک ہوے، غم خسار آ گئے، تاجدار آ گئے، رہنما آ گئے، دلربا آ گئے، رحمت عالم آ گئے، عظمت آدم آ گئے، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، چارہ گر آ گئے، بے سہاراں دا سہارا آ گئے، او بے کساں دے کس آ گئے، ساکیے کو سر آ گئے۔ پھر کی ہویا جدو میرے کملی والے محبوب تشریف لے کے آئے، پھر کی ہو گیا؟ کلیاں چٹکنے لگی، پھول مہکنے لگے، گلستان مہکنے لگے، چاند مسکرانے لگا، ستارے دمکنے لگے، ہر طرف نور ہو گیا، رات ڈلنے لگی، دل کھلنے لگے، قدم سنبھلنے لگے، آنسو تھمنے لگے، ابر رحمت برسنے لگی۔ بس کیا ہو گیا؟ ہر ایک لب پہ سوال سا تھا، کہاں سے اتنے سرور آ گئے؟ ہر ایک ذرا پکار اٹھا، حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے ہیں، حضور آ نہیں گونج پہ جائے، سب زبانہ بول اٹھن، جنہیں بھی زبانہ نے کسی نو میڈیکل پرابلم ہے بول نہیں سکتا تے نہ بولے، اور جدی زبان حضور دی محبت وچ بول سکتی ہو تے بولے حضور آ گئے، حضور۔ میں ویکھیا لوکی اپنا پتر پیدا ہوئے حقیقہ بھی کر دینے، پتر پیدا ہوئے حقیقہ کر دینے، بکرے بھی ذبح کر دینے، اور سالگرہ بھی منا دینے، اور لیکن جدی سنت ہے او دی سالگرہ آ گئی ہے تے محبت نال سنو پڑھنا چاہیے دا حضور حضور۔ اج دا پڑھیا بڑا کام آوے گا، اج دا پڑھیا اینا کام آوے گا جدو قبر وچ جاواں گے، فرشتے آن گے، آن کے سوال کرن گے ما کنتا تقول فی ھذا الرجل، میرے مصطفیٰ جدو آن گے دنیا تے پڑھیا ہوئے گا، فرشتیاں دی آمد ہوئے گی، میرے مصطفیٰ دی بھی آمد ہوئے گی، تے منہ بے ساختہ نکل اٹھے گا، حضور آ گئے ہیں، حضور اللہ اکبر، کیسا منظر بنے گا قیامت دا دن میں۔ اور دیکھو سارے مل کے آدم علیہ السلام دے کول جان کے، میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے، آدم علیہ السلام کہن گے نہیں میرے کول نہ آؤ، میں نہیں اللہ دی بارگاہ عرض کر سکدا، تسی کسی اور کول جاؤ۔ اور ساری قوم، ساری مخلوق، انسان بھی اور جن بھی آدم علیہ السلام دی گل سن کے حضرت ادریس علیہ السلام کول بھی آن گے، یوسف علیہ السلام کول بھی آن گے، ابراہیم علیہ السلام کول بھی آن گے، موسیٰ علیہ السلام کول بھی آن گے، تمام انبیاء دی بارگاہ چون گے۔ آخر کار عیسیٰ علیہ السلام بھی کہن گے نہیں وہ اسی عرض نہیں کر سکتے، جب مصطفیٰ اپنا جلوہ بہان گے اس وقت کائنات دا منظر ہی بدل جائے گا اور تصویر دا رخ ہی بدل جائے گا، اس وقت پھر منہ نکلے گا اور سارے جواب دے گے جے ویکھو او آگے جے جنہ دے متعلق کہنے سے حضور آ گئے ہیں، حضور نہیں مزہ نہیں آ رہا، ہر زبان چ گل نکلے۔ اور ویکھو تے صحیح مٹھائیاں ونڈدے نے، پتر پیدا ہوندا ہے تے جلیبیاں ونڈدے نے، اور بڑے بڑے رشتے دار بلا کے اچھی تو اچھی سالگرہ کرنا چاہندے نے۔ اور ویکھو جس دن میرا نبی پیدا ہویا پوری روئے زمین دے اوتے کسے دے گھر کڑی پیدا نہیں ہوئی، اللہ نے اپنے محبوب دے صدقے جنہ گھر کڑیاں پیدا ہونیاں انہاں گھر بھی منڈے ہی پیدا کر دیتے۔ کیوں یا اللہ کیوں ایک کم کیتا ہی جواب ہی ملے گا، حضور آ گئے ہیں، اللہ اکبر۔ جدو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہونے والے نے،
حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ دے پیٹ دے وچ نے اما آمنہ کہندیاں نے میری کیفیت ہی بدل گئی سی ہویا کی سی میرے جسم چ خوشبو ہوندی ہے ایک دن میرے ابا جان حضرت عبد المطلب حضرت نبی علیہ السلام دے دادا جان کہن لگے تے یہ دس تے صحیح تیرا خامد عبداللہ فوت ہو گیا ہے ایک خوشبو کیوں لگانی ہے اما آمنہ کہندیاں نے اے ابا جان میں خوشبو نہیں لاندی جدن دا میرا بیٹا میرے پیٹ وچ آ گیا میرے جسم چ خوشبو پئی ہوندی ہے آئے ہائے خوشبو بھی آندی ہوے گی حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں آج تھکنا نہیں آج اکنا بھی نہیں آج حضور دی محبت وچ بیٹھے ہوئے ہو بڑیاں اگے بھی تقریر آندیاں نے بڑیاں باتاں آندیاں نے لیکن اس وقت اسی بھی اس محبت وچ بیٹھے ہوئے ہاں کہ حضور دی آن دی خوشی منا رہے ہیں حضور تشریف لے کے آئے پوچھو کیوں تینوں کادی خوشی چڑھ گئی ہے آکھیا میروں خوشی اس گلوں چڑھ گئی جو سنو او ویکھو پہلیاں امتال چاتی پا کے ویکھو او کسے اُتے اللہ نے پتھراں دا عذاب کیتا او کسے اُتے اللہ نے اگ دا عذاب کیتا کسے نوں اللہ نے پانی چ ڈبو کے مار چھڑیا او کوئی چوری کردا سی او دے بوئے گل کے آ جاندا یہ چور جے کیا جاندا سی او ویکھو میرے گناہاں تے بھی پردہ پے گیا تے میں سلامت بھی ہو گیا نہ کسی دی اکھ بدلی نہ کوئی باندر بنیا نہ کوئی شکل چینج ہوئی آخر کس وجہ تو اس وجہ تو کملی والے محبوب آ گئے حضور آ گئے ہیں اما آمنہ کہندی نے جدوں میں گزردی میں کسے رستے وچوں او مینوں پتھر بھی سلام پیش کر دے مینوں پتھر بھی سلام پیش کر دے درخت دیاں ٹہنیاں قریب آن کے سلام پیش کر دیاں ہوندا کی آسمان تے ایک بدل دا ٹکڑا میرے نال نال چلدا سی میں پوچھنی کیوں میں پوچھنا میں کیوں آسمان دا بدل بھی نال چلدا سی جواب ہی ملے گا بدل بھی یہی کہندا ہوئے گا حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں اللہ اکبر اٹھو غم کے مارو چلو بے خبر یہ سناؤ ایتھوں مسجد چوں باہر نکلو ہر بچے دی زبان تے ایک کوئی گل ہوے خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں حضور اللہ اکبر حضرت عبد المطلب کہندے نے جدوں سرگی دا ویلا ہویا 11-12 دی درمیانی رات ادھیوں بوتی گزر گئی سرگی دا ویلا ہویا میں کعبے دے کول موجود ساں کعبہ چک گیا مقام ابراہیم دی طرف تو کعبے دے وچوں آواز آ گئی اللہ اکبر رب محمد المصطفیٰ الان قد طہرنی ربی من انجاس الاسنام ورجاس المشرکین کعبے تے بھی آواز آ گئی اللہ سب تو وڈا ہے اللہ سب تو وڈا ہے آج محمد تشریف لے کے آگے جے انہاں دی اولاد دی وجہ تو اللہ مینوں بتاں تو بھی پاک کر دے گا میں او دا مفہوم شعر وچ اس طرح بیان کرنا ماں کہ انہیں بھی یہی کیا ہوئے گا حضور آ گئے حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں سما ہے ثنائے حبیب خدا کا یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا سما ہے ثنائے حبیب خدا کا یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا نبی کے گداؤ سب ایک دوسرے کو گلے سے لگاؤ حضور آ گئے ہیں حضور
حضرت عبد المطلب کہندے نے کعبہ جڑا جھکنا سی جھک گیا اوتھے منظر کی ویکھیا اے منظر ویکھیا کہ کعبہ دے دوالے جننے بھی بت پے سن سارے منہ پر نے ڈگ پے ٹوٹ گئے بت میں گھر گیا گھر جا کے ویکھیا منظر کیسا ہے نور دیاں لاٹاں نکلدیاں پیاں نے ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا اما آمنہ کہندیاں نے نبی علیہ السلام دے دادا جان نو حضرت عبد المطلب نو کہن لگیاں اے میرے ابا جان کملی والے محبوب تشریف لے کے آئے حضور دی آمد تے او بت بھی ٹوٹ گئے دسو توڑن والا کون سی کعبے نو جھکان والا کون سی حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے ہو کعبے کا کعبہ دیکھو میرے حضور کی ذات ہے کہ حضور کعبے دا بھی کعبہ حضور آ گئے حضور ادھروں حضور دی ولادت ہوئی جدو حضور دی ولادت ہوئی ہویا کی کہ کیسر و کسرا دے محلات اس وقت 14 کنگرے سن جدو حضور دی ولادت ہوئی او بھی ٹوٹ کے زمین تے آ کے ڈگ پئے او دریا ساوا جڑا سی او خشک ہو گیا سی او جڑا 14-15 سال تو دریا جڑا بند سی او جدو پانی چلنا شروع ہو گیا ایران دے اندر آتش قدا جڑی اگ لگی ہوئی سی کئی ہزار سال تو جڑی کدی بجھی کوئی نہیں سی چاہے بارش ہوئے چاہے طوفان کچھ بھی آگ نہیں سی بجھدی لیکن جدو کملی والے محبوب دنیا تے تشریف لے کے آئے اگ بجھ گئی اور ایران والے آکھیا ہویا کی پتا کرو ساڈی اگ بجھ نہیں سکتی اسی تے اگ دے پجاری ساں اگ بجھ کیوں گئی ہے پتا چلیا او سنو اگ اس لئی بجھی جے اج امام الانبیاء تشریف لے کے آئے جے آج اگ نے بھی کیا ہوئے گا اے میری منو پوجن والے ہو سن لو آج او دنیا تے آ گیا جے جنہیں دسنا ہے اللہ وحدہ اللہ شریک جے او دے تو سوا کوئی پوجن دے لائے کی نہیں حضور آ گئے ہیں حضور میں گل سنانا چاہنا وا حضور دے ملاد تو لبدا کی حضور دے آن دی خوشی کریے تو لبدا کی کہو سبحان اللہ ذرا سدھی ہو کے ببوان ساری تو پھر پتہ چلے کہ تھی باقی سننا چاہتے ہو ذرا محبت نہ سدھی ہو کے پہنا جائے ٹھیک اللہ اکبر ایک بار شعر پہلو پڑھ لو فلک کے نظاروں خوشی سب مناؤ کیڑا پیارا منظر ہے بچہ بچہ گونج اٹھیا ہے حضور 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 سمجھ نہیں لگی قیامت دا دن ہونا ہے تینوں حسان واسطے میرے نبی نے رونا ہے سن کیا مدد دن ہوئے حضور علیہ السلام نے سر سجدہ رکھ لینا ہے اللہ دی بارگاہ چ گریہ زاری کرنی ہے اللہ دی حمد کرنی ہے اسی پہلو روندیا ہونا ہے یا اللہ عذاب اے اپنا غضب جڑائے اپنا جلال جمال چ تبدیل کر یا اللہ حساب و کتاب دا مرحلہ شروع کر اللہ تعالی جلال وچ ہون گے اور سورج جڑائے بالکل قریب ہو چکیا ہوئے گا ہر چیز پگھل چکی ہوئے گی لیکن کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہندے نے میں اللہ دی بارگاہ چ سر رکھ لواں گا میں رونا شروع کر داں گا اللہ دی حمد بیان کرنی شروع کر داں گا اللہ میرا ایک ایک امتی پڑھے گا پڑھ کے جنت چوا حضور آ گئے ہیں